نہیں، مطلب تو اور کتابوں کو تو دھو لیا، وہاں کچھ نہیں رہا، لیکن اس کتاب کو ہم ایسے رکھیں گے کہ کوئی اس کو دھونا چاہے، ختم کرنا چاہے اس کو، اس نسخے کو، تب بھی وہ قرآن پاک کو ختم نہیں کر سکے گا۔ سوال کیوں؟ کاغذ تو دھل جائے گا، کاغذ دھل جائے گا، سینہ کیسے دھلیں گے؟ وہ تو سینے میں بھی محفوظ رہے گا نا۔ تو بہرحال اس میں فرمایا کہ تین چیزیں، ایک تو قرآن پاک کا یاد کرانا ہمارے ذمے، پھر جب آپ اس کو سنائیں گے لوگوں کو یہ بھی ہمارے ذمے، پھر اس کی وضاحت کیا، مثلا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کر لو، ظہر نماز پڑھ لو، عصر کی نماز پڑھ لو، قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، فجر کی، لیکن کتنی رکعتیں پڑھیں گے اور نماز کا طریقہ کیا ہے، یہ آپ کو جبریل علیہ السلام سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم خود کر لیں گے۔ یا اسی طرح سے کوئی واقعہ قرآن پاک میں ہے، اس میں اشارہ ہے، کیا ہے، ساری تفصیل نہیں ہے، ساری تفصیل بتانا یہ ہمارا کام ہے۔ بہرحال اس شخص نے اوپر کتابوں کو رکھا تھا، اچانک جو بارش آئی وہ جلدی سے گیا اور کتابوں کو سمیٹنے لگا، تو جب دیکھا کہ بارش تو ایک دم آئی تو اس نے سب سے پہلے قرآن پاک کو اٹھایا۔ کس کو؟ قرآن پاک کو اٹھا کے اور اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا اور تھوڑا جھک گیا ایسا، تاکہ اگر بارش برسے تو میری پیٹھ پر برسے، کمر پر، تو قرآن کے اوپر نہ برسے۔ اس طرح سے کرتے کرتے اس کو کسی محفوظ جگہ میں رکھا اور دوسری کتابوں کو اٹھا لیا۔ یہ جو اس نے قرآن پاک کو سینے کے ساتھ لگایا اور ایسے جھک گیا، ساری بارش اس نے اپنے اس پر رکھ لی، شانوں پر لے لی، یہ ادا اللہ کو پسند آئی، ادا کو کہ اس نے قرآن پاک کا اتنا احترام کیا، اتنی تعظیم کی کہ اس کے اوپر پانی کا کوئی قطرہ گرنا نہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد جو اٹھا اور کتابیں اٹھا لی تو سارا قرآن پاک یاد ہو گیا تھا، سارا قرآن پاک یاد ہو گیا تھا۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ ایسی کتنی عجائبات کتابوں میں لکھے ہیں۔ ایک بچہ ہے، جب اس کی زبان آ گئی اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ آپ قرآن شریف کیسے پڑھتے ہیں، آپ کو یاد ہے؟ تو لیکن 16 پارے یاد تھے، کتنے؟ اس کے آگے کچھ نہیں۔ کہا 16 پارے یاد ہیں، باقی کیوں نہیں؟ کہا میری والدہ کو 16 ہی پارے یاد تھی، جب وہ پڑھتی تھی تو اس کے اثرات مجھ پر پڑتے تھے، مجھے بھی یاد ہو گیا کیا، ہاں، تو وہ 16 ہی پڑھتی تھی زبانی، تو وہ سال پر تو معجزات ہیں۔ تو اس میں فرمایا کہ قرآن پاک کا یاد کرانا ہمارے ذمہ ہے، آپ کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ایک مرتبہ سن لیا کافی ہے۔ دوسرا چیز ہے اس میں وہ قرآن ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے اس کا پڑھوا دینا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تو اس کی ذمہ داری لینے کی کیا ضرورت ہے، اس کی ذمہ داری لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ایک آدمی کہتا ہے بھائی سورہ یاسین آپ کے لیے مجھے یاد نہیں ہے، آپ نے یاد کر لیا، اس کے بعد سنانا ہے، تو یاد کرنا مشکل ہے، سنانا کیا مشکل ہے؟ آپ مجھ سے کہیں سورہ رحمان پڑھ لو، میں کہوں گا الرحمن علم القرآن خلق الانسان شروع کر دوں گا۔ جس کو یاد ہی نہ ہو وہ تو سنا ہی نہیں گئے، جس نے یاد کر لیا اور پھر پختہ، پھر اس کو کہیں گے پڑھو تو پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ علم شریف پڑھ لے گا، سورہ رحمان پڑھے گا، یاسین پڑھے گا، سورہ بقرہ پڑھے گا، جو بھی سورت اس کو یاد ہو پارے ہم سنائے گا۔ معلوم ہے کہ یاد کرنا مشکل ہے لیکن سنانا مشکل نہیں، سنانا مشکل نہیں، وہ تو خود ہی آدمی سنا لے گا۔ لیکن اس آیت نے فرمایا قرآن پاک کو یاد کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کا دھیان میری طرف ہے نا، یہ تھوڑا اہم موضوع ہے کہ لیکن پھر اس کے بعد آپ کی زبان مبارک سے اس کا پڑھوا دینا تاکہ صحابہ کرام سن لیں، صحابہ کرام سن لیں، اور جب آپ اس کو لکھوائیں گے کاتب آئے گا لکھنے کے لیے، یہ زبان مبارک سے پڑھوا دینا یہ بھی ہماری ذمہ ہے، یہ بھی ہماری ذمہ ہے۔ سوال اس میں ذمہ داری لینے کی ضرورت ہی کیا ہے، ذمہ داری لینے کی یہ سوال ہے نا۔ تو جب یاد ہے تو سنا لیں گے۔ تو ایک استاد بچے سے کہتا ہے کہ بھائی یاد کرانا میرا کام ہے، میں آپ کو پختہ یاد کرا دوں گا پارے ہم، تو وہ سنا لے گا۔ چنانچہ چھوٹے بچے بھی آ جاتے ہیں اور تلاوت کر لیتے ہیں۔ اب یہ سننا ہے، اس کی وجہ یہ ہے انسانوں کا کلام صرف کلام ہوتا ہے، کیا الفاظ جوڑ دو جملے بن گئے، جملے جیسے کوئی آدمی تقریر کرے گا ٹھیک ہے، لیکن دو کلام دنیا میں ایسے ہیں جن کے پیچھے انوارات ہیں، کیا جی، ہر لفظ اس کے پیچھے نور ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ رسم الخط صلاۃ جو قرآن پاک میں لکھا ہے صاد لام واو، اس کے اوپر کھڑا زبر، اگر کوئی صاد لام الف لکھے گا تب بھی تو صلاۃ ہی پڑھیں گے، ایسے بھی صلاۃ پڑھیں گے، ایسے بھی صلاۃ پڑھیں گے، لیکن واو چھوٹ گیا، واو
تو کہیں گے نہیں حرام ہو گیا، واو کو لکھنا ضروری ہے۔ وجوہات کہ واو کے اندر جو انوارات ہیں وہ کہاں سے ہوتے، تو واو ہی جب نکل گیا تو اس کے انوارات اسی کے ساتھ نکل گئے۔ اور ہر آیت اور ہر حرف کے ساتھ راز ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ حدیث میں ہے کہ لِكُلِّ آیَةٍ مِّنْهَا ظَهْرٌ وَبَطَنٌ، ہر آیت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ تو جب آپ نے ان حروفوں کو نکال دیا تو اس میں وہ انوارات برکات بھی نہیں رہیں گے، وہ تو نکل جائے گا، تو یہ کہا جائے گا تم نے کمی کر دی، تم نے تو معلوم ہوا۔ تو یہ قرآن پاک اس میں انوارات ہوتے ہیں بے شمار، کیونکہ نورانی کلام ہے۔ اور قد جاءکم من اللہ نور، یہ نورانی کلام ہے، تمہارے پاس آ گیا ہے۔ تو دوسرا کلام ہے احادیث، کیا جی، ان میں انوارات ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی کلام دنیا کے اندر ہے وہ کلام بہترین ہو سکتے ہیں، اچھے ہو سکتے ہیں، فائدہ مند ہو سکتے ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ اس کے اندر علوم ہوں گے لیکن انوارات نہیں ہوں گے۔ کیا اچھا کلام ہوگا لیکن انوارات نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ کلام ہے اس میں انوارات بھی ہوتے ہیں، اور یہ مشائخ نے پورا طے کر لیا ہے انوارات ہوتے ہیں۔ تو جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو سارے انوارات کے ساتھ، کیا اسے کسی صورت کے ساتھ 70,000 فرشتے آتے تھے، کیا 70,000 فرشتے، تو نورانی کلام ہے۔ ایک شخص گزرے ہیں حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، یہ امی ولی تھے۔ کیا امی ولی کے میں نے پڑھا ہوا کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ نے ولایت کا مقام عطا فرمایا تھا۔ اور یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کی کتابیں ہیں، کیا ہیں کہ ایک دو مسئلے نہیں ہے، ان کی کتابیں ہیں، عقل حیران ہو جاتی، پڑھا ہوا کچھ بھی نہیں، پڑھا ہوا تو ان کے ایک شاگرد تھے علامہ احمد ابن مبارک سلجماسی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلجماسی خود کہتے ہیں کہ میں نے جب شیخ کے بارے میں سنا کہ ان کو علم لدنی اللہ نے عطا فرمایا ہے، علم لدنی ہوتا ہے نا، وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، تو علم کسبی ہوتا ہے جو آدمی پڑھے، کتابیں پڑھے، درسگاہوں میں جائے۔ ایک علم وہابی بھی اس کو کہتے ہیں، علم لدنی بھی، وہ اللہ تعالیٰ ایسے دیتے ہیں۔ جیسے خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے، علم لدنی ان کو عطا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو علامہ سلجماسی فرماتے ہیں شیخ کا جب شہرہ ہوا تو میں بھی گیا، میں دیکھوں یہ کون ہے، پڑھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں مجلس میں گیا تو میں نے دیکھا واقعی یہ تو عجیب عجیب باتیں کر لیتا ہے۔ تو پھر میں نے سوالات کرنے شروع کر دیے کہ میں نے ایک سوال کے علمی سوالات، شیخ جواب دیتے رہے، شیخ آخر میں پھر معتقد ہو گیا ان کا۔ تو میں نے کہا ان سے بیعت ہونا چاہیے، یہ تو شیخ کامل ہیں۔ میں بیعت ہو گیا اور پھر میں ان کی صحبت میں رہا، تو ان کی صحبت میں مجھے اللہ نے بہت نفع عطا فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے شیخ سے پوچھا حضرت آپ تو قرآن پاک کے حافظ بھی نہیں، کیا تو جب آپ کے سامنے کوئی آیت پڑھی جاتی ہے تو آپ فوراً کہتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ قرآن پاک کی۔ جب حدیث مبارک کوئی پڑھ لیتا ہے آپ فوراً کہتے ہیں یہ حدیث ہے، یہ پہچانتے کیسے ہیں آپ؟ کیا جب آپ حافظ کلام اللہ بھی نہیں ہیں، محدث بھی نہیں ہے، لیکن یہ پہچان، شیخ نے فرمایا میں نور سے پہچانتا ہوں۔ کیا جی، یہ لکھا ہے تبریز میں لکھا ہے، کہا کہ نور سے اس طرح پہچانتا ہوں جب بھی کوئی شخص تلاوت کر لیتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو آواز تو آتی الفاظ، لیکن اس کے ساتھ انوارات نکلتے ہیں۔ کیا پھر حضرت نے مثال بھی دے دی، جیسے سردیوں میں آدمی باتیں کرتا ہے تو باتوں کے ساتھ ساتھ ایک وہ بھاپ بھی نظر آتا ہے نکلتے ہوئے، گرمیوں میں تو ایسا نہیں ہوتا، سردیوں میں نظر آتا ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ میں اس سے پہچانتا ہوں، میں اس سے۔ تو کہا کہ جب کوئی حدیث پڑھ لیتا تو اس کا نور بھی نکلتا ہے، لیکن دونوں کے نور میں فرق ہے، قرآن پاک کا نور الگ ہے، حدیثوں کا نور الگ۔ اور اگر کوئی آدمی ویسے ہی کوئی عربی جملہ زبان سے نکالے گا تو اس میں چونکہ انوارات نہیں ہوتے، تو میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے عربی عبارت تو ہے لیکن یہ نہ قرآن پاک ہے نہ حدیث ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں شیخ کو امتحان کر لوں گا۔ کیا ادھر تو معلوم تھا کہ اس کے قدم تو بڑے مضبوط ہیں۔ میں نے اس شیخ سے کہا حضرت میں آپ کے سامنے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آدمی فرمایا پڑھ لو۔ کہا میں نے آیت پڑھ لی۔ کیا آیت کے اندر میں نے جان بوجھ کر حدیث کا ایک ٹکڑا داخل کر لیا، یہی الفاظ ہے۔ میں نے حضرت شیخ کے سامنے اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد میں نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وہی العصر وقوموا للہ قانتین۔ حضرت فرمائیے میں نے کیا پڑھا؟ حضرت نے فرمایا آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، درمیان میں ایک ٹکڑا حدیث کا ہے۔ تو میں نے کہا وہ کون سا ٹکڑا؟ کہا وہی العصر، وہی تو کہا میں حیران ہو گیا، کیا عجیب شخص ہے یہ۔ اور یہ واقعی ہے، وہی العصر حدیث میں، کس میں؟ ہم نے جان بوجھ کر اس کے اندر یہ لگایا تھا۔
پھر میں نے اس کے بعد کہا حضرت مجھے بتائیے کہ حدیث قدسی میں اور عام حدیثوں میں کیا فرق ہے کیا؟ تو میں نے حدیثیں سنانی شروع کر دی تو وہ فرماتے ہاں یہ حدیث ہے، حضور کا فرمان ہے، حضور کا۔ تو میں نے حدیث قدسی سنانی شروع کر دی جس میں وہ مفہوم اللہ کا ہوتا ہے، اللہ الفاظ حضور کے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں الفاظ بھی اللہ ہی کے ہیں، اس کا مفہوم بھی اللہ کا ہے۔ عام حدیثوں میں مفہوم بھی حضرت کا ہی ہوتا ہے اور الفاظ بھی حضرت کے۔ حدیث قدسی میں مفہوم ہوتا ہے اللہ کا اور الفاظ ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک وحی نازل ہوگی، اس کو اپنے الفاظ میں اس نے آپ بیان فرمایا، کہا حدیث میں بتائیں یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ میں حدیث قدسی سنانا شروع کر دیا، شیخ رک گئے کیا اور سوچ میں پڑ گئے، کہتے کہ اس کے انوارات تو اس کے ان حدیثوں کی جو سنا رہے ہیں آپ کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے اور نبی کی طرف بھی ہے کیا؟ تک اچانک زبان سے نکلا یہ قدسی ہے، کیا ہے؟ حالانکہ ایک ٹرم ہے حدیث قدسی کا۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کو کچھ ایسی حدیثیں سنائی جو موضوع ہیں، موضوع کے معنی جھوٹی، محدثین نے لکھا یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث، وہ حدیثیں اس نے سنائی۔ شیخ نے فرمایا یہ حدیث نہیں، یہ حضور کا کلام نہیں، یہ حضور کا کہے تو ایسا ہی ہے، یہ تو ایسا ہے۔ تو موضوع حدیثوں کو الگ کر دیا اور جو حدیث قدسی ہے حضرت شیخ نے الگ پہچانا۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ حدیث عام حدیثوں اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے کیا؟ یہ بہت عجیب ہے، اللہ اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ کہا کہ جب شیخ نے سمجھایا کیا، کہا عام حدیثوں کا تعلق ذاتی محمد کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ؟ جو حدوث فرماتے ہیں، اور حدیث قدسی کا تعلق روح محمد کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ؟ اسے دونوں میں فرق ہو گیا۔ کہا جب حضرت یہ شیخ پوری وضاحت کر لی، صرف اشارہ کر دیا، میں کھڑا ہو گیا، میں نے بوسہ دے دیا حضرت کو، اتنے مضبوط اس کے قدم۔ تو بہرحال شیخ نے فرمایا کہ قرآن نور سے بھرا ہوا ہے، کیا ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ بے وضو اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، کیا کہ یہ عام کلام نہیں ہے۔ تو اب جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کے اوپر اتنا بوجھ پڑتا تھا تو پسینہ آتا تھا، چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، آپ ایسے اپنا پسینہ یوں پوچھ لیتے تھے جب وہی ختم ہوتی تھی، ایسے ٹپکتا تھا کیا؟ سردیوں میں حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے رضی اللہ عنہا سردیوں میں ٹپکتا تھا، ایسے آپ صاف کرتے تھے، چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم بھی کوئی صورت پڑھ لیں تو نہ تو پڑھنے والے پر کوئی اثر پڑے گا نہ تو سننے والوں پر، کہ پڑھنے والے کا چہرہ متغیر ہو جائے اور سننے والوں کو جو ہے پسینے آ جائیں، کسی کو پسینہ نہیں آئے گا۔ ہم پڑھیں گے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو کس کو پسینہ آیا؟ لیکن حضرت کے اوپر جب یہ وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو پسینہ آتا تھا کیا؟ اور چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، اور عجیب بات یہ اگر اونٹ پر سوار ہوتے تو اونٹ بیٹھ جاتا تھا کیا؟ سوال کیا وجہ ہے؟ یہ قرآن پاک میں ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ثقیل کہتے ہیں بھاری چیز کو، کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے بے شک ہم آپ کے اوپر اتارنے والے ہیں، سنلقی ان قریب قولا ثقیلا، وہ کلام جو وزندار ہو، کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں وزندار ہے، کیا ہے؟ اسی وزن کی وجہ سے تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، وہ اس وزن کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جو ہے لیٹ گئے تھے اور میرے ران مبارک پر آپ نے اپنا سر مبارک رکھا تھا ایسے، تو وہی نازل ہوئی، کیا؟ اسی دوران وہی کبھی بھی نازل ہوتی تھی۔ اتنا بوجھ پڑا میری اس کی ران کے اوپر، میں نے سوچا کہ جو ران کے اندر جو ہڈی ہوتی ہے وہ ٹوٹ گئی، وہ، لیکن میں برداشت کرتا رہا کیونکہ حضرت کا معاملہ تھا، یہاں تک کہ وہی ختم ہو گئی، آہستہ 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 وہ بوجھ ہلکا ہو گیا، اس کے بعد میں بھی اپنی پوزیشن میں آ گیا۔ تو اونٹنی پر سوار ہے، اونٹنی بیٹھ گئی، کسی کے ساتھ آپ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اثر مبارک رکھا ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ تو یہ انوارات کیا تھے، یہ بوجھ کیا تھا، ہے نا، جس کی وجہ سے، تو بہرحال ایک وجہ یہی لکھے یہ انوارات کے سب اترتے، کیا؟ انوارات سے۔ چلو ٹھیک ہے، انوارات سب کے اتر گئے، اب سنانا ہے لوگوں کو، کیا؟ اللہ فرمائے ہماری ذمہ داری ہے۔ آج سائنسی دور ہے، اس سے سمجھ میں آئے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ،
ہم نے آپ کی امت کو قرآن پاک پڑھنا پڑھانا آسان کر دیا، لیکن بلسانک آپ کے زبان مبارک کی وجہ سے، یعنی آپ کا وجود مبارک درمیان میں اس کا واسطہ بن گیا۔ اگر ڈائریکٹ ہم قرآن پاک نازل کرتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم سورہ یاسین کو، سورہ قل واللہ احد کو، انا اعطینا کو کسی پہاڑ پر اتارتے کیا تو دب جاتا، وہ ریزے ریزے ہو جاتا، ہمالیہ بھی ختم ہو جاتا، پیر پنچال بھی ختم ہو جاتا۔ سوال کیا چیز ہے؟ پہاڑ برداشت نہیں کر پاتا، یہ تو قرآن پاک میں ہے نا، اس کو کون کہے گا نہیں صاحب یہ تو اللہ انزلنا هذا القرآن على جبل، پہاڑ کے اوپر، اتنا مضبوط پہاڑ، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، آپ دیکھیں گے اس کے چورا چورا ہو جائے گا، کیا اللہ کے خوف سے ٹکڑے ہو جائیں گے اس کے۔ تو جب پہاڑ برداشت نہیں کرے گا، انسان کیا خاک برداشت کرے؟ عام انسان کے اوپر ڈال دیا جائے اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ سب پر ایک ساتھ ڈالیں گے تب بھی کوئی نہیں رہے گا، کوئی سب ختم۔ صرف اگر ایک سورت اللہ مخلوق کے اوپر نازل فرمائیں گے ڈائریکٹ، ہمارے اوپر اور کسی کے اوپر، کوئی نہیں رہے گا۔ اسے سب سے پہلے یہ قرآن پاک نازل ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر آپ اس کو تلفظ فرماتے تھے۔ تو صحیح سی مثال کیا ہے؟ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو یہ مثال میرے ذہن میں تھی بھی نہیں، مغرب کے بعد بیان تھا، مسجد بھری ہوئی تھی، بیان کے دوران اچانک یہ جو تارے ہیں ان میں آگ لگ گئی، ان میں، اور ایک دم شور مچ گیا، ٹک ٹک ٹک، کیا کیا ہوا؟ تو یہ اسی کے ساتھ یہ جو یہ سڑ گئی، یہ راڑیں لگی ہوئی تھیں، راڑیں مسجد میں، راڑیں یہ سب ختم ہو گیا، اور کیا کیا یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہو گیا، بہت زوردار، ایک پہاڑی علاقے میں تھا۔ تو اب میرے سامنے ٹیبل رکھا ہوا تھا، اس پر پانی کا جگ، اور لوگوں نے موبائل رکھے تھے، مجھے پیاس لگتی ہے، میں پانی پیتا رہتا ہوں، تو پانی کا جگ بھی تھا اور گلاس بھی۔ تو ایک جوان اٹھ گیا، اس نے سوئچ بند کرنا چاہا، کیونکہ جب دیکھا نا کہ یہ شارٹ ہو گیا نا، شارٹ جب ہو گیا کیا کرے گا؟ تو جب اس نے ہاتھ لگایا اس کے ساتھ، تو اس کو ایک دھکا مارا، اس نے دھکا مار دیا، اور وہ ٹیبل کے ساتھ ٹکرا گیا، ٹیبل گر گیا، تو موبائل گر گئے، پانی گر گیا۔ بہرحال ایک شور مچ گیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اتنے میں تو گاؤں میں بھی شور ہو گیا، گاؤں میں بھی شور ہو گیا، تو لوگ نکل گئے مسجد سے۔ ہم چند مہمان تھے تو ہم کہاں جائیں گے، ہم کو تو مسجد میں ہی رکنا ہے نا۔ تو کوئی کھڑکی سے بھاگا، کوئی کچھ بھاگا، تو بہرحال شور مچ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سے سناٹا ہو گیا، آہستہ آہستہ لوگ پھر واپس آنے لگے۔ ہم نے کہا بھائی وجہ کیا ہے؟ ادھر سے دھماکے سے بھی ڈر گئے۔ وجہ یہ ہوئی تھی جو ٹرانسفارمر باہر ہے، کیا ادھر سے آ رہا ہے ایچ ٹی، آ رہے ہیں نا وہ بڑی لائن جس میں 11,000 وہ وولٹ ہوتے ہیں، تو وہ کنیکٹ ہو جاتی ہے کس کے ساتھ؟ ٹرانسفارمر کے ساتھ۔ اس کے آگے پھر ایل ٹی نکلتی ہے، وہ گاؤں میں جاتی ہے، گاؤں میں ایل ٹی جاتی ہے۔ تو ٹرانسفارمر کو کچھ خرابی ہو گئی تھی، کیا ہو گئی تھی؟ تو میں اس کو لطیفہ کہتا تھا کہ وہ جو ایل ٹی تھی نا، وہ سب اس میں چلے گی، کس میں؟ ایچ ٹی ایل ٹی میں داخل ہوگی۔ ٹرانسفارمر نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے، وہ بیچ میں تھا نا، تو کچھ میں کچھ ہو گیا، خرابی ہو گئی، ٹیکنیکی خرابی ہو گئی، تو جتنا ادھر سے آیا سب اس نے آگے بھیج دیا۔ گویا کہ 11,000 اس میں داخل ہو گیا، کس میں؟ ایل ٹی میں، جس میں سینکڑوں میں 250 اور کتنا ہوتا ہے، وہی گھروں میں چلا گیا، وہی تو وہی مسجد میں بھی آ گیا، تو آنا ہی چاہیے نا۔ اسے جب مسجد میں آ گیا تو ظاہر سی بات آپ سب جاننے والے ہیں، سائنس پڑے ہوئے ہیں، کچھ رہے گا؟ سب ختم، کیا؟ ہاں، طوفان مچ گیا، پورے گاؤں کے تاروں پہ جلا کے رکھ دیا۔ لیکن اللہ کا احسان تھا، وہ جو دھماکہ ہوا نا، وہ خود بخود ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جس کی وجہ سے گاؤں بچ گیا، ورنہ لاشیں پڑ جاتی ہے نا۔ تو سمجھ گئے، اچھا ادھر سے ایچ ٹی آ رہا ہے، ڈائریکٹ وہ گاؤں میں نہیں آ سکتا، بلکہ اس کے لیے ٹرانسفارمر چاہیے، تو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا۔ ٹرانسفارمر آگے ہزاروں وولٹ کو نہیں وہ ٹرانسفر کرے گا، بلکہ وہ ادھر سے سینکڑوں میں کر لے گا۔ کیا کر لے گا؟ تاکہ یہ تارے اس کو برداشت کریں اور لوگ اسے نفع اٹھائیں۔ تو پھر جس کو جو چلانا ہو، کسی کا ہیٹر ہے، کسی کا بوائلر ہے، کسی کا فین ہے، کسی کا فریج ہے، کسی کی واشنگ مشین ہے، کوئی موبائل چارج کر رہا ہے، تو اتنا خطرناک آ گیا، جتنے بھی کنیکٹڈ تھے نا وہ آئٹمز
سب کو جلا کے رکھ دیا، سب کو. اب سمجھ آ گئی نہیں آگے؟ جی جی سمجھ آ گیا.